بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری کی ایک قسم وہ برہنہ تصاویر دیکھنا ہے جو اخباروں اور کتابوں کی زینت بنتی ہیں، یا جنسی مضامین پر مشتمل رسالوں کے سر ورق پر چھپتی ہیں۔ فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی عورتوں کی تصاویر دیکھنا، ٹی وی اناؤنسر کو خبریں سننے کے بہانے دیکھنا، راستہ چلتے سڑک کے کناروں پر لگے ہوئے سائن بورڈ پر بنی ہوئی تصاویر دیکھنا، یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی تصویر چھپا کر اپنے پاس رکھنا اور تنہائی میں گھنٹوں للچائی نظروں سے دیکھنا، یا انٹرنیٹ پر پیشہ ور لڑکیوں کی ننگی تصاویر دیکھنا یا فحش مناظر والی سیڑھی دیکھنا، سب کا سب حرام ہے۔ بعض لوگ شادی بیاہ کے موقع پر مخلوط محفلوں کی تصاویر اپنے پاس رکھتے ہیں اور دیکھتے دکھاتے ہیں۔ تصاویر دیکھنا زندہ آدمی کو دیکھنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ راہ چلتے غیر محرم کے خد و خال کو اتنا باریک بینی سے نہیں دیکھا جا سکتا جتنا تصاویر کے ذریعے دیکھنا ممکن ہے۔ اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ کسی بدحال شاعر نے تصویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے، تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنا چاہو بوسے لے لو، نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت شکلوں صورتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ محض دھوکہ ہے، شیطانی تلبیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جائز اور حلال چیزیں ایسی بنائی ہیں جو اس کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ پھولوں کے رنگ برنگ ڈیزائن دیکھیں، اس کی نزاکت پر غور کریں، اس کی خوشبو سونگھ کر دیکھیں، کیسے دماغ معطر کر دیتی ہیں۔ پھلوں کی بناوٹ اور ان کی شیرینی پر غور کریں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو اس کے پھلوں کی طرف جب پھل آئیں۔ دریاؤں آبشاروں کو دیکھیں۔ زمین کی وسعتیں، آسمان کی رفعتیں انسان کو اپنے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑے گئے؟
اور زمین کی طرف کے کیسے پھیلائی گئی۔ غور کرنا ہے تو سورج، چاند، ستاروں کے حسن و جمال کو دیکھیں۔ کیا ہوا میں اڑتے خوبصورت پرندے اور پانی میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں غور کرنے کے لیے کم ہیں؟ صرف انسانوں کے چہرے ہی دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ یہ سب بیکار کا عذر ہے اور گناہ والے چیزیں ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ایسے ہی کسی دل کے ہاتھوں مجبور آدمی نے یہی عذر کیا کہ حضرت، ہم تو خوبصورت چہروں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صناعی، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے اسے بڑا عبرت انگیز جواب دیا، پھر فرمایا، پھر تم اپنی والدہ کی شرمگاہ کو دیکھا کرو کہ کس طرح ایک چھوٹے سے راستے سے تمہارے جیسے آدمی کو اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا جس کی نگاہ نے راستے میں خطا کی تھی۔ آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، بے محابہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، کیا ابھی بھی وہی کا سلسلہ باقی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو مومن کی فراست ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اہل کشف نے لکھا ہے کہ بد نظری سے آنکھوں میں ایسی ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کو بصیرت والا آدمی پہچان لیتا ہے، جبکہ عفیف اور متقی آدمی کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کا جب مرنے کا وقت ہوا تو لوگ اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے تو جواب میں کہنے لگا، میری زبان حرکت نہیں کرتی۔ پوچھا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں للچائی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن مینار پر اذان دینے کے لیے چڑھا۔ ہمسائے کی چھت پر نظر پڑی تو ایک خوبصورت نصرانی لڑکی نظر آئی۔ سوچا کہ نئے کرایہ دار معلوم ہوتے ہیں، اذان کے بعد تعارف کروں گا۔ اذان دے کر ہمسائے کے دروازے پر پہنچا۔ دستک دینے پر لڑکی کے والد سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو پتہ چلا کہ لڑکی کنواری ہے۔ مؤذن نے کہا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے والد نے کہا، ہمارا مذہب قبول کر لو، ہم شادی کرا دیں گے۔ اس مؤذن کے دل پر شہوت کا ایسا بھوت سوار تھا کہ اس نے ہاں کر دی۔ لڑکی کے والد نے کہا، آپ اوپر چھت پر آ جائیں، بیٹھ کر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ مؤذن سیڑھیاں چڑھنے لگا، درمیان میں پاؤں پسلا تو یہ گردن کے بل گر کر جان نکل گئی۔ بقول شاعر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بد نظری کرنے پر غیر معینہ سزا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اس آیت میں بد نظری کے گناہ ہونے کا تذکرہ تو فرمایا، مگر کوئی معین اور مقرر سزا بیان نہیں کی گئی۔ اس میں راز یہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بے حس لوگ لاتوں کے بت ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں بلکہ جوتوں ہی سے مانتے ہیں۔ ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ ہم آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو خوب سزا دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ دوسرے حساس لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے آقا کو ہمارے کرتوت کی خبر ہو گئی تو شرم کے مارے گڑ جاتے ہیں، تو اس آیت میں ان کو شرم دلا دی گئی
ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بد نظری کرنے پر ہر آدمی کو اس کی طبیعت کے مطابق سزا دی جائے گی، بقول شخص سے جیسی روح ویسے فرشتے، جتنا بے حیا اتنی زیادہ سزا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کا گناہ نظر بازی سے وجود میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ غیر محرم عورتوں اور نوعمر لڑکوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں تو دل میں ان کے نقش کی چھاپ لگ جاتی ہے، پھر وہ اپنے خلوتوں میں سوچ اور خیال کے ذریعے ان سے شہوت پوری کرنے کے مزے لیتے ہیں۔ یہ دل کا گناہ آنکھوں کے گناہ سے شدید تر ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے مگر تصور میں کسی غیر عورت کا خیال لائے تو اسے زنا کرنے کا گناہ ہوگا۔ بد نظری کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چہرے کو بے نور کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا تم اپنی نگاہ نیچے رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ شکل بدلنے کی ابتدا یہی ہے کہ چہرے کو بے نور کر دیا جائے، خوبصورتی کے باوجود چہرہ بے رونق ہو۔ جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اسے آخرت میں 2 انعامات ملیں گے۔ ایک تو ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، دوسرا یہ کہ ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے گو اس میں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔